لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا۔ کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جاءت وہ آیا، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سانپ، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز ہے جاءت وہ آیا، تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا۔ فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا، شکست کھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں۔ عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے، وہ ناکام ہے۔ عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے۔